کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے ہیں اس کے شاہسوار ہے. تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ نہیں. ان دی ہارٹ آف یور ہارٹس، تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی، اپنی شجاعت کا اظہار تھا. لأن یقال جریء فقد قیل، وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تمہاری جرأت تھے اور بہادری تھے اور تمہارے جو ہے وہ بڑے غلغلے بلند ہوتے تھے. فقد قیل ثم امر به، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حتی القی فی النار، جہنم میں جھونک دیا. دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید، سمجھ لیجیے اس بات، لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا. کوئی اور شے ہے، شہرت طلب ہے، کسی اور طریقے، کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے، کوئی حمیت کی وجہ سے. فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا موقع ملے. اگر یہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حمیت کے لیے. اصل شے یہ ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں، اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں. سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ، ایک دوسرا آدمی ہوگا، تعلم العلم، اس نے بڑا علم حاصل کیا، وعلمہ، اور خوب سکھایا، خوب علم کو پھیلایا، وقرأ القرآن، اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، قاری تھا قرآن کا. فوقیہ بھی اسے بھی پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تم پر یہ احسانات کیے تھے. فعرفہ، تو وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار یقیناً تیرے بھی پر یہ احسانات تھا. قال فما عملت فیہا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا، لوگوں کو پہنچایا. وقرأت فیک القرآن، اور تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا. قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا. ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شہرہ ہو جائے، بڑا عالم ہے، بڑا متبحر عالم ہے، اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے، بہت عمدہ قاری ہے. فقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ثم امر به فصعد علی وجهه حتى القي في النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جو ہے جہنم میں چھوڑیں. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله، اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی وسعت عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیاوی جو ہے بکثرت عطا کیا. فاوتي به فعرفه، اسے بھی پیش کیا جائے گا، اسے اللہ جتلائے گا اپنی نعمت میں. فعرفها، وہ پہچان لے گا. فقال فما عملت فيها، پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ قال ما تركت في سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها، وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا. ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا ہے. قال کذبت، تم نے جھوٹ کہا. ولکنک فعلت لیقال جواد، اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا، کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے. فقط قیل، یہ کہا جا چکا ہے. ثم امر به فصعد علی وجهه ثم القي في النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے. والذین کفروا اعمالهم کسراب، بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی کوئی احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو. الا عابر سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ رائے یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ سفر میں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ. یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے،
سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو. لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تیمم. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا اس کا قصد کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو، بل لو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا. یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو ہے ہی معاف فرمانے والا. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا. کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے. یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس سبق. لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے. ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا گیا. یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آبادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے. لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجئے. اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے. ٹکڑے کر دیے گئے. یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا. لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے، کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہی کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا. لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے.
علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ 2 نسلیں کہتی تھی. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکے کو. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص اس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے. اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے. اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمال کے لیے لازم تھا. اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں. باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں. نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے. اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے. یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر. وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا.
سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد رضا رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا ہے. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے. اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کرنا چاہیے. امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا. اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نظام میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھڑا اور اربوں کا گدا. سارے پیسے بھی انہیں سے لے گئے. $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیل بیکر. اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر. لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھڑا، انہی کا گلا. ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے.
وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے، اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے، وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جنوبی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی ریچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ بَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا۔ ایران عراق کے خلاف جو یو این او کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا ہارا کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے۔ پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے، وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمٹ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا
کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے، میں نے کبھی تائید نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل. اب جو ہے اب اس پر غور کیجیے کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ کے پیارے نہیں ہیں؟ حبیب رب العالمین نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر. تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیب فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں. تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام سے؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے، یقیناً ایسا نہیں ہے. بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے. ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے. اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ ایک نمائ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا چیز. اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے. نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کم یاد. بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے، مواجہہ نہ کیا جائے، فیکٹ کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوگا. میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں. آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت مسلمہ بالفعل آج ہم امت مرحومہ نہیں ہیں، رحمت والی امت نہیں ہے، امت معذبہ. آج ہم پر اللہ کا عذاب. وہ کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے. میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے. قرآن کا قانون عذاب. ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں. اور نہیں مانی تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ. پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں مانا. پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں مانا. عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، حضرت لوط کو نہیں مانا. آل فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا. مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مانا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. رسول آ گیا، اس نے حق کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا. جعل الحق وزهق الباطل. ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو گیا. اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اب خیر کا فقدان ہے. تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب کوئی آندھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیاسلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنے. تو پوری قوم ہلاک، کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی. یہ عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آخری نبی، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے. دار العذاب دار الجزا، وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے. اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی، شریعت خدا بندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا،
اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو۔ حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا، اسے رسول کی امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت دی، تو کس لیے دی؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کرے، اسے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے۔ اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ۔ آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا؟ دیکھ لو، ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا؟ وہی بات تو نہیں ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آؤ دیکھو، ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی قوت ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا۔ اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا، روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے۔ اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، سب سے غیر آباد ہے۔ جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کئی مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے۔ پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے۔ پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ، یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے۔ اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل؟ اس سے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اس سے دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئے؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہے۔ ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ایک ہی شے لگی تھی تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی، سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں۔ ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ان سب کی دولت ان کے پاس ہے۔ کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا عظیم ترین آدمی، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹمنٹ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، اسی کی کمپنیوں میں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے کوئی ڈالر دے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا۔ تو یہ دولت تو ساری وہی ہے۔ کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا، ہر جگہ پر جہاں چاہے جس طرح چاہے انہیں ستا لیں۔ اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے۔ کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے سیٹنک ورسز، اور ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی۔ اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، اوپر ڈنڈے پڑے۔ پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے، لیکن ایک
मुल्क निकला ईरान, उसने सबसे कम ये कि उसके कत्ल का फतवा तो दिया, लेकिन क्या करे, कत्ल करने की तो नौबत में आई। पूरा आलम ईसाईयत उसकी पुष्पना है, उसकी मदद कर रहा है। ये इतनी बड़ी तौहीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके अज़वाज मुतहहरात की, और ये बज़ाहिर एक ऐसे शख्स के हाथों जिसका नाम मुसलमानों का सा है, उसका इतना बड़े पैमाने पर होना, और फिर ये कि मुसलमान 120 करोड़ होने के बावजूद कुछ नहीं। मैं वो चीजें नहीं गिनवाना चाहता कि 15 लाख जो है वो हमारे अफगान भाई जो है उन्होंने जाने दी, फायदा किसको पहुंचा था? हाल अमेरिका का, कि उसकी जो मध्य मुकाबिल कुव्वत थी USSR वो खत्म हो गई। इसी तरीके से जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, हमारी बेहमियत की बेगैरती का आलम ये है, हम कुछ अंदर खाने थोड़ी बहुत को मदद करके समझते हैं कि हमने फर्ज अदा कर दिया, जबकि फर्ज तो ये होना चाहिए था कि हम बराह रास्त ऐलान करते और इंडिया को अल्टीमेटम देते कि स्टॉप दिस बिजनेस, या ये कि फिर हमसे जंग का नतीजा तो फिर अल्लाह जिसको चाहे देगा। अगर इंसान अल्लाह ताला पर एतमाद रखता हो, तवक्कुल रखता हो, अपने मौक़िफ़ की हक़ानियत पर भी उसे यकीन हो, तो कब इन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरतिन, तारीख़ में हमेशा होता आया है कि छोटी क़ुव्वतें जो है उनको ग़लबा अल्लाह ने अता किया है बड़ी क़ुव्वतों पर। लेकिन बेगैरती का आलम ये है, बेहमियती का आलम ये है, ज़बानी कलामी हमसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं मुसलमाना ने कश्मीर का, जिस लीडर को देखो बढ़ चढ़ कर बयान देगा, लेकिन आमदन हम क्या कर रहे हैं? ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है, वैसे तो अब ये कि अगर इसमें एक खाका सा मैंने आपके सामने रखा है, इसमें रंग भरूं तो जाहिर है कि पूरा घंटा उसी में लग जाएगा, लेकिन जो उसका असल लुब्बे लुबाब है वो ये है कि हम अपनी जगह बड़े खुश हैं कि हम उम्मत मरहूम हैं, हम तो उम्मत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हम अल्लाह के लाडले हैं, हमें अल्लाह की शफाअत, हमें अल्लाह के रसूल की शफाअत भी मिलेगी, जन्नत तो गोया कि हमारा पैदाइशी मकाम है। ये सारे जो भी हमारे ज़हनों के अंदर है ख्यालात, और ये जो हमारे मन गढ़ंत अकाइद है, आप सोचिए कि जब हम जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, गिवन कंडीशंस हैं, जो सामने के हालात हैं, उनसे जब तकाबुल करते तो मामला बहुत मुख्तलिफ है। ये क्यों? असल में सवाल जब तक आप अपने सामने नहीं रखेंगे उसका जवाब जो है, अब उस पर गौर कीजिए क्यों? क्या अल्लाह ताला को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत और हुर्मत प्यारी नहीं? क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के प्यारे नहीं? हबीब रब्बिल आलमीन नहीं? क्या अल्लाह ताला को कुफार से ज्यादा मोहब्बत है? क्या वजह है? रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। साइंस में वो आगे हैं, मालियात पर उनका शिकंजा कसा हुआ है पूरी दुनिया पर, तहजीब उनकी है, तमद्दुन उनका है, हम तो उनके क्या फॉलोवर्स नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हम तो उनकी सिर्फ ये नक्काली कर रहे हैं। तो सोचिए वजह क्या है? क्या अल्लाह को कुफ्र ज्यादा पसंद है इस्लाम से? क्या अल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत का कोई ख्याल है? छोटी बात है, जाहिर बात है कि इन सवालात का जवाब तो हाँ में आप नहीं दे सकते, यकीनन ऐसा नहीं है। बहरहाल वो काफिर है, वो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। चलिए अल्लाह को किसी नाम से मान लिया, गॉड कह दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल को तो नहीं मानते। ईमान का सारा दारोमदार तो रिसालत पर है, अल्लाह के इस कलाम को तो नहीं मानते, और उसके बावजूद उनके लिए इज्जत है, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये जमा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है कि ऐसा चीज। इसका जवाब में या इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व बनी इसराइल, क्योंकि ये लफ्ज़ पहली मर्तबा कुरान मजीद में आ रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी वजाहत करनी होगी। इब्न जो अर्थ में बेटे के लिए आता है, इब्न, इसमें जो शुरू का हमजा है ये दर हकीकत इजाफी, असल लफ्ज़ जो है बेगून पर मुश्तमिल, इसीलिए इसकी जमा सालिम आती है बनून। कुरान मजीद में अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, तो ये जो इसकी जमा सालिम है वो दर हकीकत बनून, और फिर इसकी हालत नस्बी और हालत जर्री बनीन होगा, और जब ये मुज़ाफ बन जाएगा तो उसका मज़मून मिल जाएगा। तो ए बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा है इसराइल के बेटों, लेकिन ये कि मुराद औलाद है। इसमें बरसबील तगलीब अगरचे खिताब मर्दों से हो रहा है, जैसे कि कुरान मजीद में अक्सर व बेशतर है, लेकिन ये कि उसमें खवातीन भी शामिल है। तो या इसराइल, ए इसराइल के बेटे, इसराइल के मुराद क्या है? इस पर इत्तेफाक है, इजमा है। हजरत याकूब का ये लक़ब, अलबत्ता ये लफ्ज़ बना है इस्म और ईल दो से मिलकर। ईल का लफ्ज़ जो है वो इब्रानी ज़बान में इलाह और ईल वैसे भी करीब करीब है, इसीलिए तमाम फरिश्तों के नाम जिब्राईल, मीकाईल, इसराइल,
یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ درحقیقت اسماعیل سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پہ جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے اس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی نہیں۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ کہ یہ دونوں بہنیں کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں۔ گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے قتل، یعنی رجل عظیم، جوان مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑے بہادر بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے اسیر، اسی سے لفظ اسرہ بنا، اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمہ کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزا قریب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دے وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، آزاد۔ تو میں کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے، جو دعا کی انہوں نے اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل، پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق، اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل قدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل قدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا بیٹے کے بعد جو پوتا آتا۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت جڑواں بھائی، پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے، یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیٹیاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا،
تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا۔ یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ کو 250 سال اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے، لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائضہ کا خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگ کہلاتا ہے۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائناسٹی۔ اور یہ بادشاہ کے بعد بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ بااختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی، 80 برس اس عرصے میں۔ اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکالا، وہ خاندان ختم۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں۔ معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے۔ کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے۔ یہ اصل سوال ہے، ان کو نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ، ایک یہودی زائنسٹ ہے، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی، ڈاکٹر وشو برانڈ بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا ہمارے بشوا نے کہا ہمارا راستہ وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریر کریں، نے کہا تھا کہ we are not supporting Israel۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر they are supporting Israel، we are not supporting Israel۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف۔ تو زائنسٹ جو ہے اصل سے ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے۔ یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجیے کیتھولکس جو ہے یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہے، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آپ کا شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جتنا پڑھ سنا ہوگا، یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراف نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپ کی، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، کس وجہ سے آنا چاہتا ہے، کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا امریکہ دیتا رہا، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینی کے لیے گرا۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں نہیں رہا، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں۔ یہ دونوں کا فرق ہے، میں اس کا ایک بنیاد بات میں بتا دوں گا۔ ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ 2
سمجھیے کہ دو اس کے نکات، دو رسیوں کے معنی یہ آپس میں بٹا بٹا۔ پہلا عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر پڑا، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت جائے گا۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ بات کی بات یہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہا ہے۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ اسی جو یورپ کی ہے مغرب کی۔ نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ایجنڈے کا یہ دو انٹرجوائن، جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بنا، ایسے یہ دو اسلام کا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم کے حساب سے ہونا جائے آشتا کا کھڑے پیغمبر، یہی کنکلوڈ مجھے انگلش کی بڑی مشہور ہونا جائے آشتا کا کھڑے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے ساتھ، پیغمبر کا نظام الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرہ کے نظام ہے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخر و خاکہ نہ گدائے رہنسی، یہ سیاسی نظام ہے اور کرتا ہے دولت ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ، یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تھا اصل حاضر کے پتا تھا، لیکن یہ صورتحال کیا ہے؟ ہونا جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ہے یہی، یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تفویض دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ موجودہ یہ آئین تو خوب، کوئی ابلیس کہتا ہے یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے حوصلہ افزائی اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین، اس کے سامنے وہ راستہ ہے۔ اب دیکھیے یہودیوں کے ایجنڈے کی میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیات استحکام جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت میں یہودی کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانتے ہیں، they are not human beings, they are goyim, they are Gentiles، یہ انسانی شکل سے حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ٹانگے کے آگے اور بیلوں سے آپ ہل مچواتے رہے، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کی جو ہے وسائل کھینچ، ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو۔ یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں گے، شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوارہ کر دو۔ یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹل سب سے موجود ہے، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام، بیسل سوئٹزرلینڈ کا ایک پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹل، ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے ہو۔ ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہے، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ لو اپنے اس نظام کے ذریعے۔ ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استحکام۔ نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے۔ دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوگ گریٹر اسرائیل، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہے، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب، عربوں ہی سے کسی وقت میں خوف آئی تھی جو کہ یوسف اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا، بہترین دشمن کا علاقہ کہلاتا، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں کئی سو برس تک رہے، ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنصر لے گیا۔ عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال پاتے. جارڈن یہ ترکی کا بھی حصہ ہمارا، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دیسی لوگ اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسا آسانی سے آرمگیڈون جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست کا صرف پرندہ جائے جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے چوہے گرد، وہ تو گندگی کی تلاش میں مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچتے ہیں، وہ پرندہ جائے نفاست وہ نہیں اتر سکے گا. اڑتا چلا جائے گا لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر یہ اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور پروٹسٹنٹس عیسائی پوری طرح. آرمگیڈون جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، ان کے ساتھ یہ آئے اس کے نتیجے میں گریٹ اسرائیل آئی. نمبر 3 پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرا لیا تھا 70 عیسوی. جیسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 2008 اندازہ کر لیں 1800 کتنے بنے وہ دوبارہ بنا تھرڈ. اور اس کے لیے مسجد اقصی کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیوڈ's تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسے ٹرمپ کی رسالت سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ 1000 قبل مسیح اور یہ اب 2000 ہو گیا، اسی 3000 برس تو وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی آج کوشش، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی آج کوشش، پھر اسی پر ان کے بعد صحابہ نے آج کوشش. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن باقی نکال دیا بھاگ آیا. اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا that started in 70 یہ منتشر ہو گیا جس کا جال بھی سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب وہاں سے نکال کے ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس کو پتھر لے گئے، وہ روم میں لے گئے، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک تھا آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پروٹسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوئی ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی جیسے کہ وہاں ان لوگ عیسائیوں میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹس میں، وہ رومن کیتھولک. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دی اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ویسٹ منسٹر ایبے وہاں اس کو داخل کیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کا کہ میرے کسی کام کا دخل نہیں، میری کسی کوشش کی میں نے جو درس دیتا آ رہا تھا 1988 سے دورہ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کی 1998 کے اس درس میں دورہ یہ خصوصی انشراح میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے. دیکھیے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا کام کرے گا چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی بولیاں سے جائیں گے. مبارک ہے وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب کیا ہے. قرآن کی بولی بولی اور قرآن مجید کی جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مظلومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹو خالص معلومی قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے. لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید سے سمجھائے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے وہ احادیث کا نام سے لیتے ہیں، احادیث کی سیرت کی تو احادیث سے سمجھتے ہیں، لیکن میں خاص طور پر سنت کی حدیث کی بجائے سیرت قرآن کی دو سیرت قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا چلے گا. یہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا. دوسری بات میں نے آج پڑھی آپ کو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے. موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے ہمیشہ کی مانی ہوئی بات. اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا لیکن بڑھاپا آنا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے.
غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قواعد غالب اب عناصر بڑے زیادہ. ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا ابراہیم جی سے ٹوک کے ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گئے. اب عصا بنوائیے نسل تمنا کاٹ کر. یہ تمنائیں جو ہیں العمل نے کاٹا نئی جوانی امنگوں والا بڑھ گیا. اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنتا ہے. اب بڑھاپے کے لیے عصا بڑا پیارا شعر. ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نسل. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران کے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے انہوں نے فارسی کا شعر سنایا بڑا پیارا شعر. در جوانی گفت یہ شعر اگرچہ پیر ہوا جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے بوڑھے بوڑھے سے شعر گرچہ پیر بہت کیوں میں پیری رسیدم جب میں خود پیری اور بڑھاپے پر پہنچ گیا دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی پیر پیر گرچہ شعر بہت بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی نہیں. تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی بڑی حالت ہے. اس کا ایک اثر تو سب سے بات ہے ہوائے غالب جو میں نے کہا بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ذوق سب جانتے ہیں لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ ہے یادداشت. اور یہ میں کئی سال سے میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے کبھی اس میں صحیح لیکن ریسنٹ